آفتاب عالم کہہ رہے ہیں سلمان بھائی بریلوی کہتے ہیں کہ اللہ کی ولی سے اللہ کی عطا سے ولی دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ولی اللہ کی عطا سے دیتے ہیں تو ان سے مانگنا جائز ہے، وضاحت کیجیے۔ نہیں میرے بھائی، اگر کوئی بریلوی یہ کہتا ہے کہ فلاں قبر پر جا کر میں اس لیے مانگتا ہوں ان بزرگ سے کیونکہ انہیں اللہ نے کچھ طاقت دے رکھی ہے، اللہ نے انہیں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہیں ان کی پکڑ ہو جائے گی، یہیں ان کا عقیدہ باطل ہو جائے گا۔ ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ بھائی یہ کس طرح مدد کرتے ہیں، یعنی اگر آپ ان سے مانگتے ہیں تو یہ کیسے آپ کو عطا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سمجھے کسی انسان، اب میں انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم ظاہری طور پہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں اپنی جان سے، یعنی ابھی گاڑی کسی کی خراب ہو جائے راستے میں اور 4-5 آدمی ہیں جو ظاہری وہاں موجود ہیں، اگر وہ گاڑی والا ان سے کہتا ہے بھائی میری کار کو دھکا لگا دیں تو ہم لگا سکتے ہیں، یہ اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم چاہیں تو نہیں بھی کر سکتے، ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں کرنا، لیکن یہ ہماری انسانیت ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کوئی انسان اگر پھنسا ہوا ہے تو ہم اس کی مدد کر دیں، یہ ہماری اچھائی ہے، اس پہ ثواب دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں، تو ہم نے اپنی انرجی یوز کر کے اس کو دھکا لگا دیا، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ قبر پر جا کر اگر کوئی اپنی گاڑی کو لے جائے یا اپنی بائک کو لے جائے جو پنچر ہو یا اس میں کوئی پریشانی آ رہی ہے اور کہے کہ بھائی بابا یہ گاڑی میری ٹھیک کر دے، تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، تو کہیں گے نہیں یہ گاڑی ٹھیک نہیں کرتے۔ بھائی جب اختیار دے رکھا ہے تو کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک زندہ انسان جو نماز بھی نہیں پڑھتا یا نان مسلم ہی لینے کوئی کافر ہی ہو، ٹھیک ہے، کوئی عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ کسی گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، ہمارے بزرگ اس سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ وہ کسی گاڑی اسٹارٹ نہیں کر سکتے پاور سے، حالانکہ اللہ نے اختیار دے رکھے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو وہ ظالم ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو طاقت دی ہے اور وہ مدد نہیں کرتا پھر تو وہ شیطان ہے، کہاں کا ولی ہوا وہ؟ اس کی مثال اس طریقے سے سمجھیں کہ کوئی پہاڑی ہے اور آپ اس پہاڑی پہ فوٹو کھینچ رہے ہیں یا پکنک منانے گئے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی ہسبینڈ وائف ہے وہ دور بیٹھے اور ان کا بچہ چلتے چلتے پہاڑی کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے، اب وہ بچہ پہاڑی کے پاس جا رہا ہے، آپ وہیں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس آدمی نے یا عورت نے دیکھا کہ ان کا بچہ پہاڑی سے گرنے جا رہا ہے، کھائی کی طرف جا رہا ہے، وہ انہیں پتا تھا کہ ہم بھاگ کر بھی جائیں گے تو اسے نہیں پکڑ سکتے، لیکن آپ اگر چاہیں گے تو اسے روک لیں گے۔ انہوں نے آپ کو آواز دی کہ بھائی میرے بچے کو پکڑ لیجیے، وہ گر جائے گا، ٹھیک ہے، آپ نے نہیں پکڑا، وہ بچہ گر گیا، تو اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ دنیا کا کسی بھی قانون میں آپ پوچھ لینا، سب آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ آپ نے کیوں نہیں بچایا، بچا سکتے تھے، آپ کے پاس اختیار تھا نا، آپ چل کر جا کر اسے پکڑ سکتے تھے، روک سکتے تھے، آپ پاس تھے نا اس کے۔ تو جب یہ مصیبتیں آتی ہیں دنیا کے اندر، یہ پریشانیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے، زلزلے آتے ہیں یا بھوک آتی ہے یا سیلاب آتے ہیں، تو یہ بابا کہاں مر جاتے ہیں؟ انہیں اختیار دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں جی اللہ نے کیوں نہیں بچا لیا؟ ارے بیوقوفو، اختیار تمہیں دے رکھا ہے اللہ نے، اللہ کیوں بتائے گا؟ اللہ نے تمہیں ٹرانسفر کر دی نا پاور، تمہیں بھی مختار کل کر دیا نا، اب تم مدد کرو لوگوں کی، تم پر شریعت لگتی ہے، اللہ پہ شریعت تھوڑی لگتی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو قانون بناتا ہے، اللہ پہ قانون تھوڑی لگیں گے کہ اللہ نے کیوں نہیں بچایا، اللہ تو بہت سے لوگوں کو موت دیتا ہے، روز موت دیتا ہے، ٹھیک ہے، کسی کے 4 بچے ہیں، ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں، تو اللہ تعالیٰ نے تو پروسیس چلایا ہے دنیا کا، اللہ تعالیٰ کو نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اسے موت کیوں دی، تو آزمائش ہے دنیا میں، تو یہ ہوگا ہی، لیکن تم سے پوچھا جائے گا، تم پہ شریعت لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح اس انسان کو پکڑا جائے گا نا کہ تو نے بچے کو کیوں نہیں بچایا کھائے میں گرنے سے، تو جب کوئی تم سے جا کر مانگ رہا ہے کوئی چیز یا اسے مصیبت میں ہے تو اس کی مصیبت دور کیوں نہیں کرتے؟ مصیبت دور کرتا ہے اللہ، لیول تم اپنے اوپر لگاتے ہو، اپنے بزرگوں پر لگاتے ہو کہ انہوں نے مدد دور کری، ٹھیک ہے۔ جو پاکستان کے بزرگ ہیں، قبریں ہیں، یا انڈیا میں ہے، جب یہاں سیلاب آتے ہیں تو یہ ولی کہاں مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو دونوں طرف سے دعائیں ہوتی ہے، انڈیا والے انڈیا کے بزرگوں سے کرتے ہیں، پاکستان والے پاکستان کے بزرگوں سے کرتے ہیں، تو اس میں سے ہر بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بزرگ فیل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میرے بھائی یہ سب شیطانیت ہے، جو مر گیا اسے یہی نہیں پتا بیچارے کو قیامت کب آئے گی۔ کہ قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ بریلوی سے پوچھے کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہتے جی کافروں والی آیت ہم پہ فٹ کر رہے ہیں۔ کون سی کافروں والی آیت؟ کون سے بت جو قبروں میں پڑے میں انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی؟ کون سا بت قبر میں؟ یہ بتاؤ مجھے، کون سے بت کو قبر کے اندر دبایا ہے کافروں نے؟ ہے کوئی؟ یہ تو مردے ہیں جنہیں تم پکارتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مردے ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، ٹھیک ہے۔ ان بیچاروں کو تو پتہ نہیں، وہ قبروں سے اٹھیں گے جب سر پھونکا جائے گا، جب وہ دیکھیں گے کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ تو اختیار دے رکھا ہو نہیں دے رکھا ہو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بول تو کوئی اختیار دے نہیں رکھا، اگر اختیار دے رکھا ہوتا بیچاروں کو تو اپنی قبر خود نہ کھود لیتے، اپنے جنازے کی نماز خود نہ پڑھ لیتے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فضائل اعمال پڑھیں آپ، دیوبندی فرقے کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ ایک انسان آتا ہے کہتا ہے بھائی مجھے مرنا ہے، یعنی کوئی بزرگ آتے ہیں کہ انسان کے گھر میں، وہ کہتے ہیں مجھے مرنا ہے، کوئی پاک صاف جگہ بتائیں، وہ کہتے ہیں بھائی یہاں مر جائیں، یہ پاک جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں دن آ کے مروں گا، وہ آ کر فلاں دن آتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ جب وہ اسے غسل دے رہا تھا اس بزرگ کو تو اس کا انگوٹھا پکڑ لیتا ہے بزرگ،
تو کہتا ہے کہ بھائی آپ تو مر گئے، کہتے ہیں جی اللہ کا ولی منع نہیں کرتا، ایک مقام سے دوسرے مقام پر چلا جاتا ہے بس۔ تو بھائی جب تو انگوٹھا پکڑ رہا ہے نہاتے ہوئے، ٹھیک ہے، تو اتنا طاقتور ہے، تو اپنے قبر میں خود کیوں نہیں لیٹ جاتا، اپنی قبر خود کیوں نہیں کھودتا، لوگوں کو پریشان کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اور تو یہ شرم نہیں آ رہی، تو ننگا پڑا ہے، دوسرے کے سامنے برہانہ پڑا، اس سے غسل لے رہا ہے، خود غسل لے، زندہ ہی ہے تو، اور زندہ ہی ہے تو پھر قبر میں کیوں جا رہا ہے بھائی؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ قرآن حدیث ہے۔ تو جو فرقے میں لگ جاتا ہے نا، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، بھائی وہ قرآن حدیث کی نہیں مانے گا اگر اس کے فرقے کے خلاف بات جا رہی ہے، بس سارا مسئلہ یہ ہے۔ فرقوں سے نکلنا پڑے گا، اپنا آپ کو صرف مسلمان کہنا پڑے گا، کیونکہ مسلمان کا جو یقین ہے نا وہ قرآن حدیث پہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ فرقوں کی لالچ میں پڑ جاتے ہیں نا، فرقوں میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر آپ کا جو کورس مٹیریل نا بدلتا رہتا ہے، پھر وہ مولوی کے اوپر آ جاتا ہے، پھر مولوی کو آپ ولی مانیں گے، انہیں پیر مانیں گے، اور ان کی عزت کریں گے، ان کے فتوے مانیں گے، اور حدیث کو، قرآن کو ان کے طریقے پہ سمجھیں گے۔ مدرسوں میں یہی ہوتا ہے، مدرسوں میں آپ کو قرآن حدیث کے بجائے جو فقہ پڑھائی جاتی ہے یا اپنے مسلک کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، وہ اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ آپ کو قرآن حدیث اس کے انڈر سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن حدیث کی کوئی بات اس سے ٹکرا رہی ہے نا، تو قرآن حدیث کی بات کو چھوڑ دینا ہے اور اس چیز کو لے لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن حدیث یہی کہہ رہا ہے، بھلے وہ ٹکرا رہی ہو، لیکن یہ ہمارے امام نے بہتر سمجھا ہے، ہمارے مولوی صاحب نے بہتر سمجھا ہے، ہمیں یہ فتویٰ ماننا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں چھوٹی سی، کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ وحی لے کے آ سکتے ہیں، میکائیل علیہ السلام کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بارش برساتے ہیں، یہ ہے کہ نہیں ان کے پاس اختیارات؟ قرآن سے حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے۔ کیا کبھی بارش نہیں برسنے پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ میکائیل بارش نہیں ہو رہی، بارش برسا دو؟ کیا حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعے کے دن لوگ آئے، آپ خطبہ دے رہے تھے کہ اللہ کے رسول جانور مر رہے ہیں، بارش کے لیے دعا کیجیے، زمین سوکھ گئی، اللہ کے رسول نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ بارش نازل کر، ٹھیک ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھائے بھی اللہ کے رسول نے، اور آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی بارش کے پانی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش دے دی۔ تو آپ کا تو کمیونیکیشن ڈائریکٹ تھا فرشتوں سے، فرشتوں کو دیکھتے تھے، جبرائیل کو دیکھتے تھے، بات بھی کرتے تھے، ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے جبرائیل کو آپ نے، تو پھر آپ نے کیوں نہیں کہا کہ میکائیل بارش کیوں نہیں برسا رہے؟ ٹھیک ہے، تو بریلیوں سے پوچھو کہ اختیار دے رکھا تھا، پھر بھی اللہ کے رسول نے نہیں پکارا۔ اس کے بعد جب آپ کا انتقال ہو گیا، لوگ پھر آ کر اکٹھے ہو کر حضرت عمر کے دور میں ان کے پاس آئے کہ حضرت عمر بارش نہیں ہو رہی، تو حضرت عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پہلے تیرے نبی کے ذریعے دعا کراتے تھے تجھ سے، اب وہ تو ہے نہیں، اب ان کے چاچا کے پاس آئے، وہ دعا کریں گے تو بارش کر، ٹھیک ہے۔ تو میکائیل سے کیوں نہیں کہہ رہے یہ لوگ؟ میکائیل کے پاس تو اختیار ہے، اتھارٹی دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اسے، تو کیا انہیں نہیں پتا بریلیوں کو کہ میکائیل علیہ السلام کے پاس یہ کام ان کا ہے بارش برسانے کا؟ ٹھیک ہے، میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں ایسے، لیکن بات لمبی ہو جائے گی۔ تو جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں میرے بھائی۔ جیسے میں نے کہا کہ بہت سے لوگ جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں نا، اصل میں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، وہ کانپ جاتے ہیں کہ یار یہ ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے، وہ پھر کسی کی فکر نہیں کرتے، وہ صحیح راستے پہ آ جاتے ہیں۔ لیکن پھر دو کیٹیگری کے لوگ اور رہ جاتے ہیں، جو لوگ ڈرتے ہیں لوگوں سے کہ اگر ہم دوسروں کی بات مان لیں گے تو عہدہ مقام چلا جائے گا، لوگ دشمن بن جائیں گے، جان لے لیں گے، یہ کر دیں گے، تو بیچارے ڈر میں ہی اپنا عقیدہ خراب ہی رکھتے ہیں۔ تیسرے ہوتے ہیں جو حرام خور ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس میں اکثر جو ہے مولوی ہیں، جنہیں گدی چاہیے ہوتی ہے، جنہیں لوگوں کو ہاتھ چمانے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چومے، پیر چومے، ہمیں سیکورٹی دیں، اور جب ہم آئے تو چپٹ جائیں ہمیں کہ بڑے بہت بڑے عالم آ گئے ہیں، اپنا نام کا آگے شیخ اور پتہ نہیں مفتی اور کیا کیا لگوانا چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنا اور یہ چیزیں چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، وہ پھر اپنی عیاشی کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ جائیں گے سیدھے جہنم میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین کیٹیگری ہیں۔ تو تیسرے لوگ ہی مانتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اصل میں جنہیں پتا ہے کہ ہاں اتنا بڑا ہم جرم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا، آپ انہیں بتائیں، یہ ویڈیو بھیجیں، بھائی ان کا جواب دیں۔ اختیار اگر ہے اور مانگنا ہے تو پھر یہ فرشتوں سے کیوں نہیں مانگتے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، نبی ہیں، مردوں کو زندہ کرا کرتے تھے۔ بریلوی گھر میں جب کوئی مرے تو عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ زندہ کرا کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب جاہلانہ حرکت ہے، کفر ہے، شرک ہے، توبہ کرنی چاہیے اس سے لوگوں کو۔